نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے جو ہے وہ سورہ بقرہ کے دوسرے سپارے کے 3 رکوع جو ہیں وہ ختم کیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 4 جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، جس میں چند آیات ہیں، مگر وہ چند آیات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام آیات بہت ضروری ہیں، مگر ان آیات کے اندر ہم نے غور و فکر کرنی ہے اس حوالے سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے، اور وہی جو ہے وہ معبود واحد ہے۔ جب ہم کہتے ہیں وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز آج ان آیات پر غور و فکر ہم کر جو موجودہ حالات ہیں اس کے تناظر میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زندہ آیات ہیں، ان آیات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر پورے اتر رہے ہیں یا نہیں۔ تو ہم قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کے تناظر میں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جو بات جہاں پر ختم ہوئی تھی، تیسرے رکوع کی جو آخری آیت تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب ہوئے، جو کہ پوری تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے مخاطب ہوئے، اور کہا کہ تمہارا معبود جو ہے وہ ایک معبود ہے، اس بے حد مہربان بہت رحم کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ۔ تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے واحد معبود ہیں۔ یہ وہ رب ہے جو رب کائنات بھی ہے، یہ وہ رب ہے جو تمام مخلوقات کا رب ہے، یہ رب کعبہ بھی ہے، یہ رب جبرائیل بھی ہے، یہ رب میکائیل بھی ہے، یہ رب اسرائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام انبیاء کے رب ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مخلوقات کے رب ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چوتھے رکوع کے سٹارٹ میں جو ہے وہ انسانوں کو اپنی ذات اور اپنا آپ بتانے کے لیے کچھ چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، اس میں نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان آیات کو پڑھنے سے پہلے میں ایک سوال جو میں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں اور اس معاشرے سے بھی کروں گا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو غور و فکر کرنے کے لیے جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ جس شخص نے ایک رات قرآن کریم کی آیات کو پڑھا غور و فکر کر کے، تو یہ اس کی زندگی کی آپ یہ کہیں کہ تمام جو عبادات ہیں ان سے افضل ہے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرا یہ سوال ہے اپنے آپ سے، میرا یہ سوال ہے اپنے معاشرے سے، میرا یہ سوال ہے تمام مسلمانوں سے کہ ہم نے کب جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات کو غور و فکر کرنے کے لیے جو ہے وہ پڑھا، یا پھر صرف اور صرف اس کو ثواب کی حیثیت سے، جو بے شک اس کو پڑھنے کا ثواب ہے، مگر ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ ثواب سے آگے کے تناظر میں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ایک ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ معبود واحد ہیں، یہ وہ رب ہیں جو آسمانوں کو پھاڑتے ہیں، یہ وہ رب ہیں جو آسمان کو پھاڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ وہ رب ہیں جو رات کو پھاڑ کر زمین کے اندر، اگر آپ دیکھیں تو اس پورے پروسیس کے اندر کہ کس طریقے سے جو ہے وہ رات کو پھاڑ کے دن کو نکال دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے جو ہے وہ دن کو پھاڑ کے رات کو نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طاقت کے حوالے سے کیا غور و فکر کرنے کے حوالے سے کیا ہم پر اوپن کر رہے ہیں، کیا ہم آیات ہم پر کھول رہے ہیں۔ تو بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات کے دن کے بدل کر آنے میں، اور ان کشتیوں میں جو دریا میں وہ سامان لے کر چلتی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور اس پانی میں جو جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اور اس نے زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کے پھیرنے اور زمین و آسمان کے درمیان حکم کے پابند بادل میں ان لوگوں کے لیے ایک ہونے کی قدرت کی، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک ہونے کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اب انسان جب قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھتا ہے تو کیا ہم کبھی بھی ان آیات کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ کیا ہے؟ ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ہم صرف پڑھ کے جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ رات اور دن کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ کشتیوں کے چلنے کے بارے میں بتایا جو چل رہی ہیں در حقیقت پانیوں کے اندر۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے جو ہے وہ آسمان سے جو ہے پانی کو اتارا زمین کی طرف، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کیا کہ زمین کو اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ طرح طرح کے زمین میں جانور پھیلائے، اور پھر اس کے بعد ہواؤں کے پھرنے میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بادلوں کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے تابع ہیں، وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ انسان کی جو پیدائش اور پھر اس کے بعد جو جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ آپ اس کو یہ کہیں کہ ہم سورج کے گرد اس وقت ہماری جو ایک سیارہ جس کو ہم زمین کہتے ہیں وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ مطلب مسلسل کیا ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی جا رہی ہے، اور اسی سورج کے اندر سے اور بہت سے سیارے جو نکلے ہیں جہاں پر اس وقت دنیا میں زندگی موجود نہیں ہے، جس کا سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ وہاں پر پانی موجود نہیں ہے۔ یہ جس فارم میں پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں رکھا، اگر اس طریقے سے اسی طرح کا پانی اگر کسی اور سیارے میں موجود ہوگا جو کہ در حقیقت سورج کا کوئی سیارہ ہے یا سورج سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے، تو وہاں کیا زندگی پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کیا سمجھنا ہے کہ ہم زمین پہ رہتے ہیں، ہم ایک ملکی وے ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور کے اوپر سورج کے وہ سیارے جس کے اندر میں 3 نام لوں گا، جیسے کہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے، زہرہ ہے، دوسرا مریخ ہے، مریخ کو ہم بہت زیادہ جانتے ہیں، اور تیسرا عطارد ہے۔ اب یہ وہ 3 سیارے ہیں جہاں پر پانی نہیں ہے، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر زندگی نہیں ہے۔ سائنس نے اپنی بے انتہا تحقیق کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ویسٹرن جو بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے انہوں نے کیا کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوئی ہے، مگر یہی بات قرآن کریم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو دنیا کو بتائی، وہ یہ بتائی کہ thus we have created everything from water، کہ ہم نے ہر چیز جو ہے وہ پانی سے پیدا کی ہے۔ جس سے ایک چیز ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، اگر ہم وہ سیارہ جو کہ در حقیقت سورج سے نکلا ہے، چاہے وہ زہرہ یا مریخ ہے یا عطارد ہے، جب ہم وہاں پر زندگی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں صرف اور صرف پانی نہ ہونے کی وجہ سے زندگی موجود نہیں ہے، مگر زمین کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی چیز ہے جس کو کیا کہا گیا کہ ایک نفس سے ہر چیز کو پیدا کر دیا۔ تو آپ یہ چیز سمجھیں کہ دنیا کے اندر در حقیقت جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کے اندر ایک چیز اس کو آپ یہ کہیں کہ جس چیز سے انسان کو پیدا کیا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس واحدہ کہا، وہ صرف پانی ہے۔ وہ کوئی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ چاہے وہ نباتات ہیں مخلوقات کے حوالے سے یا وہ جمادات ہیں، اب اس میں آپ یہ کہیں کہ جو جتنی بھی مخلوقات اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، ان سب کو پیدا کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی نفس واحدہ کا استعمال کیا، اور وہ پانی ہے۔ اور یہ وہ سب سے بڑا آپ اس کو یہ کہیں کہ انسان کا غور و فکر، تدبر اور تفکر ہے۔ ایک ہی نفس واحدہ سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر کیا کیا کہ ایک مادہ، ایک کیا آپ اس کو یہ کہیں کہ ایک نر اور ایک مادہ، 2 چیزوں سے ہر چیز کو پیدا کر دیا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ایک سنگولیرٹی کا کانسیپٹ مینس کہ اپنی ذات کو پہچاننے کا کتنا خوبصورت کانسیپٹ دیا کہ وہ ذات ایک ہے،
اور اس نے ایک ہی چیز سے آپ دیکھیں کہ نر اور مادہ کے کانسیپٹ کے اندر دنیا کی ہر چیز جو ہے اس کو پیدا کر دی ہے۔ آپ کسی کی آپ اس کو اس طرح سے کہیں کہ میرا ایک کویسچن جو ہے وہ کسی کیمیا دان سے ہے کہ اگر وہ کیمیکل ریئیکشنز کے اندر کسی بھی چیز کو دیکھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گی کہ ہر چیز کے اندر میل فیل کا ایک ریلیشن شپ یا انٹیوشن موجود ہے۔ ہم کسی جو برقی لوگ مینس کہ جو الیکٹریکل کی چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کو ایک چیز سمجھ میں آتی ہوگی کہ کوئی بھی آپ یہ دیکھ لیں ایون کہ جو کرنٹ کا پروسیس ہے اس کے اندر جو نیگیٹو پازیٹیو کے حوالے سے کتنا اسٹرانگ امپیکٹ جس کو ہم میل فیمیل کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی چیز کو دنیا کے اندر دیکھیں گے، خواہ آپ مخلوق کو دیکھیں، انسان خود، کہ ایک ہی نفس واحدہ سے جو ہے وہ مرد بھی پیدا ہوا اور اسی نفس واحدہ سے جو ہے وہ عورت جو ہے وہ بھی پیدا ہوئی، اور انہی سے پھر اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا جو ہے وہ ایک پروسیس اس کو جاری و ساری کر دیا۔ یہ ایک کویسچن ہے، یہ ایک وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے کہا کہ ان چیزوں کے اوپر ہم غور و فکر کریں۔ کس سے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رب ہیں جو کیا کر رہے ہیں کہ جس نے کیا کیا سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ ہمارے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات اور دن کے پورے پروسیس کو بنایا تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ اب میرا وہ کویسچن ان سائنسدانوں سے ہے یا وہ ویسٹرن سائنٹسٹ جو بیسیکلی یا وہ لوگ جو کسی بھی اس خطے کے اندر کہیں بھی رہتے ہیں یا کسی بھی خطے میں رہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو نہیں مانتے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے یہ پوری کی پوری آیت ایک سائنٹیفک چیلنج ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کو کوئی بندہ غلط ثابت کرے تو پھر یہ جو ہے نا قرآن کریم معاذ اللہ استغفر اللہ پھر وہ اس کا انکار کر سکتا ہے۔ مگر یہ ایک ایک آیت ایسی ہے جو کہ سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں تو خود اپنے آپ کو سائنسدان نے خود اس چیز کو پروف کر دیا کہ یہ ساری کی ساری جو اس پورے کے پورے پروسیس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، میرا کویسچن مثال کے طور کے اوپر یہ ہے کہ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، آج ویسٹ جتنا بھی پروگریس کر چکا ہے، کیا آج وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سورج کو مغرب سے نکالتے ہیں جو مشرق سے نکلتا ہے؟ کیا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جس جگہ کے اوپر مثال کے طور کے اوپر اگر میں اس ملک پاکستان میں ہوں تو جس وقت دن کا وقت ہے اس کو رات میں بدل دیں اور جس وقت رات کا وقت ہے اس کو دن میں بدل دیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم مجھے پہچانو کس چیز سے؟ اپنے جس قانون قدرت سے میں نے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا، اس شعور کو اس لیے دیا کہ وہ سمجھے اب اس پروسیس کو کون چینج کر سکتا ہے اور کون اس پروسیس کو کرنے والا ہے۔ اور فردر اگر ہم آگے چلیں تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشتیوں کے اندر مینس کہ وہ جو بیسیکلی جو چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ کشتیاں کس چیز کے اندر چل رہی ہیں؟ پانی کے اندر۔ اور ان کشتیوں کو چلنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بتائی وہ ہے ہواؤں کا پروسیس، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہواؤں کے پروسیس سے کیا کیا ہے؟ کشتیوں کو جو چل رہی ہیں ان کو لنک کر دیا ہے، جو چل کس چیز کے اوپر رہی ہیں؟ پانی کے اوپر، جن کو جو کنٹرول۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان ہواؤں کے ساتھ لنک کس چیز کو کر رہے ہیں؟ بادلوں کو، جس کے پروسیس سے بیسیکلی آپ دیکھیں تو کس چیز کو برسا رہے ہیں؟ پانی کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے ایک ہی نفس واحدہ ہے جو کہ پانی ہے، جس سے میں نے ہر چیز کو بیسیکلی پیدا کیا، اور سمجھنے والوں کے لیے جو بیسیکلی اس کے اوپر تدبر تفکر کرتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے سمجھتے ہیں کہ جو ہوائیں اور جو بادل ہیں ان کا پورا کا پورا پروسیس بیسیکلی کیا اس پانی سے نہیں چلتا جو بیسیکلی سمندر میں موجود ہے، اور اس کو بیسیکلی پروف کون کر رہا ہے؟ خود سائنس اس چیز کو پروف کر رہی ہے۔ اس سے ہم آگے چلیں اگر تو ناسا نے جب اپنا آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بیسیکلی جب اپنا خلائی مشن بھیجا تو ان کو جو چیز سمجھ میں آئی، جو چیز انہوں نے دریافت کی ناسا نے، اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1987 کی میں بات بتا رہا ہوں، میں بہت پرانی بات آپ کو نہیں بتا رہا، تو اس کے اندر انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کو خلا میں جو ہے وہ آئس میٹیورائٹس جو ہیں وہ نظر آئے۔ دیٹ مینس کہ جن کو ہم برفانی تودے کہتے ہیں، اٹس لائک کہ دی آئس ماؤنٹینس، مطلب دے ہیو سین کائنڈ آف آئس ماؤنٹین، جن کو ہم بیسیکلی کیا کہتے ہیں؟ آئس میٹیورائٹس۔ اب آئس میٹیورائٹس سے مراد کیا ہے کہ پورے کے پورے برفانی تودے جو ہیں وہاں وہ موجود ہیں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں زمین کے اوپر گرتے ہیں، مگر جو ہوا ہے بیسیکلی وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اس کے ریئیکشن کو ڈیفیوز کر دیتی ہے۔ بٹ
اب آپ ریالٹی دیکھیں کہ جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہی آئس میٹیورائٹس جب زمین کی طرف گرتے ہیں اور ہوا جو ہے وہ سارے کے سارے جو برفانی میٹیورائٹس ہیں ان کو کیا کرتی ہے کہ بیسیکلی ان کو ڈیفیوز کر دیتی ہے. لائک اگر وہ ڈائریکٹ زمین کے اوپر گریں گی تو زمین تباہ و برباد ہو جائے گی. مگر وہ سارے کے سارے میٹیورائٹس کیا ہوتے ہیں کہ ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں. اور اس ڈائلیوشن کے پروسیس سے بیسیکلی کیا ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے اس کے بعد، اس پروسیس کو سمجھنے کے بعد، کہ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بادل اور ہوائیں جو کہ لنکڈ ہیں سمندروں کے پانیوں کے ساتھ. جو پانی کہاں سے آیا؟ ان آئس میٹیورائٹ سے جو کہ بیسیکلی اویلیبل ہیں کہاں پہ؟ اب دیکھیں خلا کے اندر، اور وہاں سے وہ گر رہے ہیں. مگر وہ نہ ہی اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دی ہے. اس طرح کے ہزاروں تودے ہیں جن کو بیسیکلی وہ آسمان کیا کرتا ہے کہ وہ ڈائلیوٹ کر دیتا ہے، یا اس کو آپ یہ کہیں کہ وہ زمین کی طرف آنے سے بچاتا ہے. تو اصل میں حقیقی چھت تو وہ ہے جس سے انسان کو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پہ انسانیت کو بیسیکلی کیا کرنا تھا، زندگی عطا کرنی تھی، جہاں پہ زندگی عطا کی کچھ وقت کے لیے، اس کا جو پروٹیکٹیو سسٹم ہے آپ دیکھیں کتنے خطرناک سسٹم کے اندر کس طریقے سے زمین کے اندر وہ پروٹیکٹیو سسٹم بنایا اور وہاں کی زندگی کو کس طریقے سے لنک کر دیا پانی کے ساتھ. ہم آگے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے اس مردہ زمین جو ہے اس کو بیسیکلی کیا کیا کہ زندہ کیا کس چیز سے؟ پانی سے. اب یہ آئس میٹیورائٹس جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ وہ احمق یا وہ جاہل سائنٹسٹ جو بیسیکلی اس دنیا کو ایک بگ بینگ کا ریئیکشن سمجھتے ہیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ نے آپ یہ دیکھیں کہ سورج سے نکالے ہوئے ایک سیارہ جو کہ انتہائی گرم تھا، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو جو میٹیورائٹس بیسیکلی آئس میٹیورائٹس تھے اس کو بے انتہا، آپ اس کو یہ کہیں کہ زیادہ تعداد کے اندر بہت زیادہ میٹیورائٹس کو دنیا کے اوپر پھینک کے اس کو ٹھنڈا کرنے کا ایک پروسیس بنایا. اینڈ دین اس کو کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ وہ ذات مبارکہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے. یہ وہ آیات ہیں جو ساری کی ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس واحدہ جو ہے اس سے انسان کو بنایا، اس میٹیورائٹس کے پروسیس سے بیسیکلی سورج سے ایک سیارے کو نکال کے آپ دیکھیں کہ باقی سیارے جو ہیں، جیسے میں نے آپ کو نام لیا کہ زہرہ، مریخ اور عطارد جو ہیں، وہ ایسے سیارے ہیں جن کے اندر زندگی پاسبل نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ اگر ایک سیارہ جس کو ہم زحل کے نام سے جانتے ہیں، زحل میں پانی کے برفانی تودے مینس کے آئس برگ ٹائپ جو ہیں وہ تودے موجود ہیں، مگر وہ اس فارم میں نہیں ہے جس فارم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے اندر پانی کو پاسبل کیا، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دیکھیں تو ہر چیز کو زندہ کرتا ہے، ہر مردہ چیز کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان میٹیورائٹس کی مدد سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام مخلوقات کا رب میں ہوں. یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے اور انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. میٹیورائٹس کس کے تابع ہیں؟ وہ کس کی ثنا بلند کرتے ہیں؟ یہ سارے کے سارا جو پورا کا پورا پروسیس میں نے آپ کو بتایا. بادل کس کے تابع ہیں؟ پانی کس کے تابع ہے؟ ہوائیں کس کے تابع ہیں؟ یہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ چیز ہمیں سمجھاتے ہیں کہ تم جو ہے وہ میری مخلوق ہو، میں نے تمہیں بنایا، تمہارے اندر روح کو ڈالا، تمہارے اندر جو ہے وہ کیا کیا؟ اسپرٹ، نفس کو ڈالا. آج آپ دیکھ لیں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو جینے کی اسٹڈیز جو لوگ کر رہے ہیں، جو کاسمولوجی کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، وہ اس پورے پروسیس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ زندگی کو پاسبل کیا. ایک آپ دیکھیں کہ اس آیت جو ہے یہ سائنٹیفک چیلنج ہے دنیا کے ہر سائنٹسٹ کو کہ اس کو پروف کر کے دکھاؤ یا غلط ثابت کر کے دکھاؤ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ جانوروں کو پیدا کر دیا. اب وہی بیسیکلی نبوت سے فائدہ جو ہے اس سے آپ دیکھیں کہ میل فیمیل کو نکال کے ہمارے لیے کیا کر دیا؟ ضرورت کے لیے چیزیں جو ہیں وہ پیدا کر دی. اب دیکھیں کہ ہر چیز کو اپنی غیت کے لیے لگا دیا. بھینس کا کانسیپٹ ہمارے سامنے آئے گا، گائے کا کانسیپٹ ہمارے سامنے آئے گا، بکرا بکری کا کانسیپٹ ہمارے سامنے آئے گا، مرغا مرغی کا کانسیپٹ ہمارے سامنے آئے گا، انسانوں کے اندر مرد اور عورت کا کانسیپٹ ہمارے سامنے آئے گا. تمام چیزوں کی آپ دیکھ لیں کہ جو پیدائش کا کانسیپٹ ہے وہ رب وہ کیا کہتا ہے کہ دن سے رات اور رات سے دن، میں زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہوں. مردہ سے مراد کیا ہے کہ مردہ زمین سے آپ دیکھ لیں کہ زندگی پیدا کر دیتا ہے، مردہ چیز سے انسان کو پیدا کر دیتا ہے، مردہ انڈے سے زندگی کو پیدا کر دیتا ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو چیزیں ہمیں سمجھنی ہے کہ ہواؤں کے پھیرنے
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زمین و آسمان کے حوالے سے اور مخلوقات کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کتنی کتنی مخلوقات جو ہیں وہ اس نے پیدا کی۔ میں اس کے اوپر آپ کے لیے جو ہے وہ ویسٹ جس کی ہم پوجا کرتے ہیں اپنے رب کو چھوڑ کے، اسی کی ایک ریسرچ جو ہے میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ اس کی جو مخلوقات ہیں وہ کتنی ہیں۔ میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں جو بایولوجیکل ڈائیورسٹی کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق جو ہے اس وقت زمین پر 43,900 دیٹ مینس 43,900 جو ہیں جو ریڑھ کی ہڈی والے، جو بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں جو مخلوقات ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ جو ریڑھ کی ہڈی والی مخلوقات ہیں وہ ہیں 43,900 اکارڈنگ ٹو، میں آپ کو کس کی رپورٹ بتا رہا ہوں، اکارڈنگ ٹو دی بایولوجیکل ڈائیورسٹی رپورٹ ڈیولپڈ بائی یونیسکو۔ یہ میں یونیسکو کی رپورٹ بتا رہا ہوں، 43,900۔ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ اگر وہ رب کو نہیں مانتے تو انہی کی رپورٹس بیسیکلی قرآن کریم کی آیات کو سچا ثابت کر رہی ہیں کہ کتنی مخلوقات کی اس نے بات کی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کا ذکر کیا اس کو یونیسکو خود کیسے پروف کر رہی ہے، مطلب وہ جو رب کو نہیں مانتے وہ کیسے پروف کر رہے ہیں کہ ایک چیز ریڑھ کی ہڈی والے جو جانور ہیں ان کی تعداد 43,900 ہے، اس کے بعد بغیر ریڑھ کی ہڈی والے ان کی تعداد 9,90,000۔ آپ یہ دیکھیں 9,90,000۔ اس کے بعد ہوا میں اڑنے والے جو بیسیکلی جن کو ہم مختلف اگر آپ دیکھیں تو پرند ہمیں نظر آتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ آف دا یونیسکو آن دی بایولوجیکل ڈائیورسٹی 13,000 تعداد ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو نباتات ہیں ان کے مطابق یونیسکو کے مطابق وہ کتنی ہیں، 2.5 لاکھ کے قریب۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جو آپ کی جراثیمی اور اس کے بعد آپ کی جو سمندری چیزیں ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری چیز جو ہے اس سب چیزوں کو آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ایک چیز جس سے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے تمام مخلوقات کو، تو وہ کیا ہے، وہ ہے ایک چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہے، اور وہ کس سے ہے، پانی کے ساتھ لنکڈ ہے۔ اور خود آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے جو پانی کا پروسیس ہے، مطلب جو پانی کی مخلوقات اور جو پانی کے اندر مخلوقات ہیں، کہ اگر یہ پانی جو ہے اس کو سورج کے ساتھ، اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو سورج کا جو اس پانی کو بیسیکلی چاند کی جو لہریں ہیں ان کے پروسیس کے ساتھ، مطلب جو چاند کی شعاعیں ہیں اس سے پانی کی جو لہریں ہیں ان کے پروسیس کو بیسیکلی انٹیگریٹ کر دیا پراپر طریقے سے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ کیا رہتا ہے، پانی ایز اے مخلوق زندہ رہتی ہے، اور اس کے اندر جو مخلوق ہے ساری کی ساری وہ بھی سب کی سب زندہ رہتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اربوں مخلوقات ہیں جن کو بنانے والا جو ہے وہ کون ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب کیا ہم اس ان اللہ علی کل شیء قدیر کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ان آیات کے اندر جو ہے، اور میں نے آپ کو صرف اور صرف اپنے ناقص علم اور جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق بتایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ سائنٹسٹ جو بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس علم کے اندر متزن ہونا چاہتے ہیں، وہ اس کے اندر ہزاروں لاکھوں چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ ان اربوں مخلوقات کو بنانے والا کون سا رب ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کون ہے، یہ ان کا سوال ہے، یہ ان کا چیلنج ہے۔ یہ ہواؤں کو کس طریقے سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانیوں سے لنک کر کے سمندروں سے لنک کر دیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے مردہ چیز کو، ایک آگ نما چیز کو کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے ٹھنڈے جو بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی برسا کر، مطلب ٹھنڈے جس کو ہم کہیں کہ جیسے کہ آئس برگ، مٹی رائٹس اور جو برفانی تودے ہیں ان کو گرا کے کس طریقے سے زمین کو جو ہے پاسبل کیا، کس طریقے سے سارے کے سارے کام کو کیا۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اتنی خطرناک چیزیں جو ہیں، سورج کو اگر ہم دیکھ لیں کہ وہ کس، آپ اس کو کہیں کہ وہ کتنے ڈسپلن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہے۔ دنیا کا کون سا سائنٹسٹ ہے جس کو کنٹرول کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے؟ دنیا کا کون سا سائنٹسٹ ہے جو کسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں انسانوں سے، کس لیے کہ آپ غور و فکر کریں۔ اس کے برعکس اگر آپ اگلی آیت دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایک چیز کتنے زبردست طریقے سے اوپن کر رہے ہیں کہ میرا یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ اگر ایک شخص ہندو ہے تو اس کو تم کافر سمجھ لو،
میرا یہ قرآن جو ہے وہ ایک شخص عیسائی ہے اور میں مسلمان طبقے سے ہوں اور میں یہ کہوں کہ وہ کافر ہے، میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی جنت کی طرف چلا جاؤں گا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو جو ہے وہ اوپن اپ کر رہے ہیں، اور یہ اوپن اپ ہو رہا ہے بیسیکلی ایک آپ اس کو کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ پوری کی پوری کائنات کے لیے ہے، اور پوری کائنات سے مراد کیا ہے کہ ہم نے کیا سمجھنی ہے کہ اس کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ انسان وہ چیز ہے جس نے یہ وزن اٹھایا، اور بیسیکلی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الست بربکم کا وعدہ تھا اس کو وہ لے کیا ہے، اس نے یہ ظلم کیا ہے کہ میں اللہ کو ایک نہیں مانتا۔ اور اس کے اوپر جو ہم نے چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان آیات کے اندر، جو اگلی آیات ہیں، کہ پچھلی دفعہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طاقت کو اوپن کیا، اور اس کے اندر آپ دیکھیں اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، اور ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سی محبت کرتے ہیں، اور یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی محبت کرتے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اگر ظالم لوگ آج اپنی وہ حالت دیکھ لیتے، مطلب کہ جہنم کا عذاب دیکھ لیتے، جب وہ ان پر آئے گا روز قیامت، جو ان کو عذاب وہ دیکھیں گے، تو پھر وہ مان لیتے ہیں کہ ساری کی ساری طاقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور وہ عذاب دینے کے اندر بے انتہا جو ہے وہ سخت ہے۔ اب ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب معبود واحد کہا، وحدہ لا شریک کہا، لا الہ الا اللہ کہا، تو پھر ہم نے کیا سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں بتائی کہ ہمارے اندر جو آزمائش ہے جس کو ہم اپنی نفس کہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ نفس ہمارا جو ہے مجھے در حقیقت برائی کی طرف دھکیلتا ہے، مطلب بری باتوں کی طرف دھکیلتا ہے۔ تو نفس ہمارا جو ہے اس کے اندر جو چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کی جو ہے وہ پوجا موجود ہے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرا جینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، مطلب جو اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں، میری قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور میری عبادات جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ وہ سورہ انعام کے اندر وہ آیات ہیں جو یہ وہ چیزیں ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بتائیں کہ ایک مومن جو ہے اس نے اس طریقے سے جو ہے زندگی گزارنا ہے۔ اب اس کے برعکس ہم اب دنیا کی طرف حالات و واقعات دیکھتے ہیں تو ہماری قربانیاں ہم دیکھ لیں تو آج کل یہ بالکل ایک عام چیز ہے کہ یہ لنگر جو ہے یہ اس ہستی نے جاری کر دیا ہے، میرا جو لنگر ہے وہ اس ہستی نے جاری کیا، میرا یہ لنگر جو ہے وہ اس ہستی نے جاری کیا، یہ لنگر جو ہے یہ غوث پاک کا ہے، یہ لنگر جو ہے یہ فلاں چیز کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کون ہے جو کسی کو رزق دے سکتا ہے اور لے سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کون ہے؟ یہ ساری کی ساری مخلوقات کس کتابیں ہیں، تو کون ایسا کلیم جو ہے اس کو کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا پیشوا، کوئی ایسا مرشد، کوئی ایسا پیر، کوئی دنیا کے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو ایسا کلیم کر سکے کہ میں کسی کو رزق دینے والا ہوں۔ مگر آپ دیکھیں کہ انسان کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی جہالت کے اندر ایسے مرید موجود ہیں جو اس طرح کا جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں تو اسی طریقے سے کیا ہے کہ لوگ انتہا درجے کی جو ہے وہ محبت کس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت جو کہ وحدہ لا شریک ہے، جس میں ہم نے کیا کہنا ہے کہ میری قربانی اللہ کے لیے، اگر میں زندگی کے اندر کوئی قربانی دیتا ہوں، قربانی کرتا ہوں، کسی مصائب، کوئی مشکلات، کوئی صبر، کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، میں کوئی نیکی کرتا ہوں تو سوائے رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ایک شخص نیکی کرتا ہے اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے تو فقط وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی برابر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو در حقیقت وہ شیطان کے راستے پر چل کر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، حسد کر کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معاذ اللہ استغفر اللہ دشمنی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب ایک شخص جو ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے بجائے زمینی خداؤں کی جو ہے وہ اطاعت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے اندر آج کا سب سے بڑا رب جو ہے وہ آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، کہ انسان اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو اچیو کرنے کے لیے اپنے حلال حرام سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اور وہ زندگی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہے، سادگی ہے۔ اور ہمیں آپ دیکھیں تو اس وقت کے جو دو امپائرز اگر آپ دیکھیں تو ایک سائڈ پہ رومن امپائر اور دوسری سائڈ کے اوپر پرشین امپائر۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب
نبوت کا انہوں نے اعلان کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے مسلمان جو ہے فتوحات کرتے کرتے دنیا کے اندر چھا گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہی سلطنتیں، ایک طرف جو ہے وہ پرشین اور دوسری طرف رومن امپائرز تھی، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا تھا، ان کا لائف سٹائل کیا تھا، اور ان کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کو فتح کرنے کے وقت بھی جو ہے ان کا زندگی کا جو طور طریقہ تھا، جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، وہ کیا تھا، وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ویسٹ کی زندگی کو آئیڈلائز کرتے ہیں، جو ویسٹ کی جو لگژری ہے اس کو اٹین یا اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ اس کوشش میں لگتے ہیں، ایک بندہ جو نیو یارک کا چکر لگا کے آتے ہیں، آپ دیکھیں وہ پھر پاکستان میں آ کے نیو یارکر لائف سٹائل جو ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک شخص جب بیسیکلی سڈنی جاتا ہے تو پھر واپس آ کے وہ سڈنی کی جو لائف سٹائل ہے اس کو اٹین یا اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ یو اے ای جو ہے، جب اس کی وہ میٹیریلسٹک لائف کو دیکھتا ہے تو پھر وہ اس چیز کو اٹین یا اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دین اسلام نے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے، رد کیا ہے۔ سادگی شعار ہونا، کہ اپنے مال میں سے جو ہے وہ اسراف کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو چیزیں ہیں میں نے تمہارے لیے حلال کر دی، اس میں سے کھاؤ اتنا ہی جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیز جو تمہارے پاس ہے، اور وہ چیز جو تمہارے پاس ہے اور تمہارے استعمال میں نہیں، وہ میرے نام پر دے دو۔ اپنی کارپوریشنز بنائیں، اپنی آرگنائزیشنز بنائیں، ملٹی بلین ڈالرز آرگنائزیشنز بنائیں۔ اسی طریقے سے جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ملٹی بلین ڈالرز جو ہیں وہ آپ دیکھیں تو ان کے ایکو سسٹم بھی چلتے تھے، ان کی انڈسٹریز بھی تھیں، ٹریڈنگ کے جو ہیں وہ کوریڈورز بھی گلوبلی جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرتے تھے۔ بٹ کیا تھا کہ وہ بزنس جو ہے وہ ان کا بہترین تھا۔ اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے آپ دیکھیں تو سادگی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس آج آپ دیکھ لیں ہماری جتنی بھی دینی آرگنائزیشنز ہیں، وہاں پہ وہ شخص جو بہت امیر ہے، اور امیر ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس کا لائف سٹائل ہے، جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، وہ اس کا اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ 20 30 40 50 کے نال جو ہے اس کا فارم ہاؤس ہے، آئیڈیل وہی ہے، اور نظام الہی کو ساتھ ساتھ نافذ بھی کرنا ہے اور غالب بھی کرنا ہے۔ تو یہ دونوں کام ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم جو ہے وہ سادگی کا حکم دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ سادگی کا حکم دے رہی ہے۔ کسی بھی لگژری کو، کسی بھی جو آج کے جو بیسیکلی لائف سٹائلز ہیں جس طرح کے بنا دیے گئے ہیں، مطلب یہ کہ شیشے کے گھروں کو بنانا اور گولڈ پلیٹڈ چیزوں کو رکھنا اور بے انتہا چیزیں رکھنا، اس میں بے انتہا سہل اور آسانی رکھنا، بہت سارے نوکروں کی فوج رکھنا، پھر اس کے بعد آج ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ بیسیکلی پرسنل باڈی گارڈ رکھنے کا ٹرینڈ، V8 گاڑیاں چلانے کا ٹرینڈ، پیچھے آگے پیچھے اپنے پروٹوکولز کو لے کے چلنا، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ رامیز فرعون جو ہے اس کی اطاعت تو ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ جس سے مراد میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو معبود بنا لیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا، جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے آزمائش کے لیے جو نفس جو انسان میں رکھی ہے اس کو معبود بنا لینا۔ تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ حرص کو معبود بنا لینا، حسد کو معبود بنا لینا، پھر اس کے بعد یہ کہ اپنی سیلف پریزنگ کو، اپنے آپ کو گلوریفائی کرنے کا جو ہے وہ رب بنا لینا۔ تو کچھ یہ چیزیں ہیں جو سمجھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، پھر کچھ لوگ بیسیکلی گروہوں کو جو ہے وہ کچھ گروہوں سے ایسے محبت کرتے ہیں، اور ان کے جو لیڈران ہوتے ہیں یا ان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان سے ایسی محبت کر لیتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی میں تو فیمنسٹ ہوں، اس کو جو ہے وہ قیامت کے وقت جو ان کا فیمنزم کا لیڈر ہے وہ بچانے آئے گا۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی میں مارکسسٹ فیمنسٹ ہوں، تو پھر اس نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بیسیکلی یہ چیز سمجھنی ہے کہ اس کو پھر جو مارکسسٹ فیمنسٹ ہے جو ان کا لیڈر ہے وہ بچانے آئے گا۔ ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں انصافین ہوں، سو دیٹ مینس کہ جو انصافین کا جو لیڈر ہوگا وہ ان کو بچانے آئے گا۔ انصافین سے مراد میرا یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن کو جوائن کرتا ہے اس محبت سے، اور اس کا جو لیڈر ہے وہ اس لیڈر سے اس طرح سے محبت کرتا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو اس سچویشن میں کیا ہوگا کہ پھر اسی لیڈر نے آ کے اس کو قبر سے بچانا ہے، اگر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یا اللہ سے زیادہ محبت وہ اس سے کرتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر جالہ ازم کا کانسیپٹ ہے کہ جی میں PTI کا جالہ ہوں، میں پیپلز پارٹی کا جالہ ہوں، میں نواز شریف کا جالہ ہوں۔ میں نے اپنے کانوں سے خود یہ بات سنی ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میری جو
جب تک قبر میں جانے تک جو ہے نا میری جو محبت ہے وہ جو ہے وہ نواز شریف کے لیے۔ تو ان سب نے بیسیکلی اپنے جو لیڈران ہیں بیسیکلی یہ ان کو بچانے آئیں گے، اور ان کو قبروں میں انہوں نے بچانا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو قبروں کے بعد جیسے جیسے وہ نکلیں گے، اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیجز ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سٹیجز بتائے ہیں، جیسے کہ ہمارا عالم برزخ کا سٹیج ہے، قبروں کا سٹیج ہے، روز آخرت کا جو سٹیج ہے، تو وہاں پہ پھر کیا ہے کہ وہ سب کے سب لوگ پھر ان کا انتظار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ حسرتیں آرزوئیں بن جائیں گی، تو انہی آرزوؤں کو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ آپ کو اگلے لوگوں کے ساتھ لنک کرتا ہوں کہ کیا انسان جو ہے وہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا دیا، اس نے بیٹے سے اللہ سے زیادہ محبت کر لی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اپنی بیوی جو ہے اس سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبت کر لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کو اور شان کو سمجھے، جو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ میرا دماغ اس ٹائم جو ہے وہ ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم، یہ کیا ہے کہ میں پاگل ہو چکا ہوتا ہوں اس وقت۔ در حقیقت میرا کامن سینس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جب میں اپنی بیوی سے اپنے رب سے زیادہ محبت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ وہ رب ہے جو کہ دن کو پھاڑ کے رات نکال رہا ہے، جو رات کو پھاڑ کے دن نکال رہا ہے، جو زندہ سے مردہ نکال رہا ہے، جو مردہ سے زندہ نکال رہا ہے، جو اربوں مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ اس رب کا مقابلہ کسی انسان سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہیں کہ ان سب چیزوں سے جب ہم سونا چاندی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کا انکار کر کے اس کا نام مان کے، جب ہم بیسیکلی جائیداد 200 کنال ہے، اب میری 400 ہونی چاہیے، 400 نہیں بلکہ 800 ہونی چاہیے۔ جس کے پاس مرلے ہے اس کو کنال چاہیے، جس کے پاس کنال ہے اس کو اب کیا چاہیے، کنال سے آگے میرے جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے، ایکڑوں میں زمین ہونی چاہیے۔ جس کے ایکڑ ہیں اس کے مربع ہونے چاہیے، جس کے مربع ہیں اس کے جرب ہونے۔ مطلب یہ ہے کہ 1000 کنال زمین بھی ہے مگر وہ بھی کم ہے، اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کر کے، ختم اللہ علی قلوبہم کا جو فرقہ ہے اس میں شامل ہو کے یہ ساری کی ساری جو ہے وہ تباہ کاریوں کے اندر اور تباہیوں کے اندر جاتے ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں، جب جھوٹے پیشوا ان لوگوں سے جو دنیا میں ان کے آگے پیچھے، اب دیکھیں کہ کیا ہے کہ اب جو امپورٹنٹ ہم ایک اور جو طبقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کھول رہے ہیں کہ جب جھوٹے پیشوا جو ہیں ان لوگوں سے جو دنیا میں ان کے پیچھے چلے بیزاری لا تعلقی کا اظہار کریں گے اور عذاب کو دیکھیں گے اور ان کے باہمی تعلقات کٹ جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب کیا ہے کہ جو جھوٹے پیشوا ہیں، ایک جھوٹا پیشوا کیا ہے کہ جو ایک سیاسی پیشوا ہے، اس نے اپنے آپ کو فریب میں رکھا ہوا ہے، یہ کہہ کے کہ تم میری اطاعت کرو میں تمہیں ہر جگہ سے نکال لوں گا، کیونکہ انسان کے لیے دنیا سب کچھ ہے۔ ہیومن رائٹس مینس فار ایگزامپل یونائٹڈ نیشنز کے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ مجھے دنیا کی پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ تو جب میں نے بیسیکلی ایک کوئی بھی لبرلزم کا کوئی کانسیپٹ اٹھا کے رکھ لیا کہ جی میں لبرل ہوں، اور آئی ایم اے سیکولر پرسن، اور آئی ایم اے لبرل پرسن، اور آئی ایم دس پرسن، اور آئی ایم دیٹ پرسن، اور آئی ایم دس، اور سیاست کو پالیٹکس سے علیحدہ کریں اور یہ نظام ہونا چاہیے۔ تو ان سب چیزوں سے کیا ہے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اسی سسٹم پہ چلا اور میں نے اسی کے ساتھ اٹھا۔ اب میں مثال کے طور کے اوپر یہودیوں کی پیروی کر رہا ہوں کسی بھی چیز کے حوالے سے، تو میں انہیں کے ساتھ اٹھوں گا۔ اس طریقے سے کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو شخص نفس امارہ کے ساتھ چل رہا ہے دنیا کے اندر، نفس امارہ در حقیقت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، برائی کی طرف دھکیلتا ہے، تو وہ دنیا میں اگر اس کے ساتھ ہے تو وہ آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو اگر اس کی نفس جو امارہ سے وہ نیچے کی سٹیج پہ نہیں آیا اور اس نے بیسیکلی نفس مطمئنہ کی معراج کی طرف اسٹرائیو نہیں کیا، مطلب تزکیہ نفس کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات کی تابع کر کے اور پریکٹیکل جو ہے وہ دین اسلام کے اوپر عمل کر کے، تو اوبیسلی پھر اس نے کس کے ساتھ اٹھنا ہے۔ تو یہ وہ ٹائپس ہیں ساری کی ساری جو ہمیں سمجھنی ہے کہ جھوٹے پیشوا ہیں، جب انسان ان کے پیچھے چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اب بیزاری سے مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بیزاری کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اندر ایک چیز بڑی برے طریقے سے رائج ہو چکی ہے آج کے دور کے اندر، بالکل ایسی جیسے کہ پچھلی قوموں کے اندر جو ہے وہ رائج ہو چکی تھی، وہ تھی انسانوں کی پوجا کرنا، انسانوں کی پوجا اور پرستش کرنا، ان سے ایسی محبت کرنا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، وہ نیک ہستی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا گمان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندے تھے، مگر ان کا مقابلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے نہیں کر سکتا۔ وہ ایک انسان تھے، ان کے اندر وہ تمام انسانی چیزیں جو کہ انسان کے اندر تھیں وہ تھیں، انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر جو ہے وہ قابو کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ خاص بندے بنے،
مگر ان کا کھانے پینے کا نظام، جو دنیا کے اندر جو چیزیں تھیں، انسان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو انسان کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس کے اندر پاک چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ بری ہیں، جن کو ہم بیسیکلی تشبیہ دے سکتے ہیں. کسی انسان جو کچھ وہ کھاتا ہے اور کھانے کے بعد جو اس کا پروسیس نکلتا ہے سارا کا سارا، وہ ہر انسان کے ساتھ برابر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرشدوں کے ساتھ کوئی اور سسٹم بنا دیا ہو اور عام جو ان کے مریدین ہیں ان کے لیے کوئی اور سسٹم بنا دیا ہو. مگر مرید جو ہے جب وہ ان کو رب کے برابر کھڑا کرتا ہے اور ان کو بیسیکلی جو ہے وہ مشکل کشا کا لقب دیتا ہے اور ان کو پھر جو ہے وہ بیسیکلی ہر طرح کی مدد ان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقام کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت یہ ہے کہ اس نے ہی بیسیکلی ہمارے جو لوگ بیسیکلی مریدین مرشد کو مانتے ہیں اس طریقے سے، انہی کے مرشد کو پیدا کیا. وہ مرشد ایک مکی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی مانی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو رب بنانے کے بجائے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور ان کا نقش قدم پہ چلنے کا مقصد کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. اور ان کی جو بیسیکلی مقبول ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم. تو اس کے اوپر چل کے انسان جو ہے وہ اس لیول کو اچیو کر سکتا ہے، نہ کہ ان کو رب بنا لے. کہ جی جب انسان ایک مرید ہوتا ہے، میں آپ خود دیکھیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ ان کی محافل میں بیٹھیں تو آپ کو اس طرح کے القاب ملیں گے. جی میرے مرشد میرے لیے کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرے مرشد جو ہیں وہ کیا ہے کہ میری اتنی روحانی جو منازل ہیں وہ چلی ہیں دنیا کے اندر کہ 7,000 چل گئی ہیں، ریمیننگ جو 70,000 ہیں وہ قبر میں چلائیں گے، وہی آگے چلائیں گے، وہی سب چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو مرشد ہیں روز محشر اور قبر کے اندر کیا کریں گے؟ لا تعلقی کا اظہار کریں گے. اب یہ جو حسرتیں ہیں نا ساری کی ساری انسان کی، کہ انسان جو ہے وہ بالکل حسرت کے اندر جو ہے وہ برے طریقے سے پھنسا ہوا ہوگا، اور روز محشر جو ہے وہ آپس میں ہم دیکھیں کہ اس کو ایسے کر لیں کہ وہ لوگ جو نیکی کا کام کر کے چلیں گے. تمام جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، ان بزرگان دین کے اندر سید علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. اس طریقے سے آپ اس کو کر لیں کہ وہ علی قلندر جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. اسی میں ہم لیتے ہیں کہ مثال کے طور کے اوپر جو باقی سلاسل کے بزرگ ہیں، جس میں ہمارے پاس انڈیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے خاص بزرگ جو ہیں وہ گزرے ہیں. اس طریقے سے ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں پوری کی پوری ملتان کے اندر ہم دیکھیں تو بزرگوں کی جو ہے وہ لسٹ ہے نہ ختم ہونے والی ہو اوبیسلی. چاہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم سندھ کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر اچ کے اندر بہت سارے آپ کو بزرگ ملیں گے. اس طریقے سے سندھ کی زمینوں کے اندر بزرگ ہیں جن کا بھی نام بلند ہے. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، انہوں نے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ نے ان کا نام بلند کیا. دس از ایبسلیوٹ کلیئر. اس کے بعد جو گدی نشین ہیں، جو بہروپیے ہیں، جو ان کے نام کے اوپر فریب اور دھوکے بازی کر رہے ہیں اپنے مریدین کے ساتھ، اور ان کو فریب کے اندر رکھا ہوا ہے کہ ہم تمہیں بچا لیں گے، ان کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو مرشد جن کے ناموں کے اوپر وہ پل رہے ہیں، جن کے ناموں کے اوپر وہ کھا رہے ہیں، یہ ان کا لنگر جاری ہو گیا، یہ ان کا لنگر جاری ہو گیا، جان بوجھ کے فریب کر رہے ہیں، دھوکہ بازی کر رہے ہیں، لٹرلی فراڈ لگا رہے ہیں دین کے اندر، وہ سب کے سب آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. وہ گدی نشین جو اس دھندے کے اندر ملوث ہیں اور جو اس طریقے کے لوگوں کے ساتھ فریب اور فراڈ کر رہے ہیں، اور ان کے ناموں کو استعمال کر کے جو ہے وہ حرام خود بھی کھا رہے ہیں، اپنے مریدین کو بھی کھلا رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ نہ نماز کی طرف لگاتے ہیں، نمازیں بھی ان کی معاف کروا دیں گے وہ سارے کے سارے گدی نشین. اور جو خلفاء حضرات ہیں ان کے ذکر اور اذکار بھی وہ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھ سکتے، جی آپ پڑھ کے دے دیں. ٹھیک ہے جی، یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے دے دوں گا. اپنا انسان جو ہے وہ سوچے کہ وہ کیا کرے گا، کہ وہ کسی کا کیا وزن اٹھائے گا، اپنا اٹھا پائے گا کہ نہیں اٹھا پائے گا. تو اس دھوکے اور فریب کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب جھوٹے پیشوا، اب دیکھیں ان سے کیا کریں گے جو ان کے پیچھے چلے. ایک وہ لا تعلقی کا اظہار کون کریں گے؟ جتنے بڑے بڑے میں نے آپ کو نام دیے. پھر ان کے اوپر جو یہ نام استعمال کر کے جو سارے کے سارے جو ہے وہ دھوکے بازی کر رہے ہیں، ایک یہ ہیں اور پھر ان کے بعد ان کے مریدین ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو ان کے پیروکار ہوئے، مطلب ان جھوٹے پیشواؤں کے بیسیکلی پیروکار ہوئے، کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے ایک بار پھر لوٹ جانا ہو کدھر؟ دنیا کے اندر. تو ہم ان جو بیسیکلی جھوٹے میں ایڈ کر رہا ہوں جھوٹے پیشواؤں سے جو بیزار ہوتے، مطلب جس طریقے سے وہ وہاں بیزار ہو رہے ہوں گے جیسے وہ آج ہم سے بیزار ہو رہے ہیں، اسی رسوائی کی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے برے کام ان پر کیا کریں گے؟ حسرتیں بنا بنا کر دکھائے گا،
اور دوزخ سے نکلنے والے جو ہیں وہ کیا ہوں گے، کبھی بھی وہاں سے نہ نکلنے والے ہوں گے۔ حسرتیں بنانے والا کیا ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے، عمل صالحہ۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کے اندر کیا بتایا کہ آپ مثال کے طور کے اوپر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ ایک نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بیسیکلی والیوم کی فارم کے اندر بڑھا دیں گے، وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، مطلب یہ کہ بڑے بڑے جو ہیں وہ اچھے اعمال بھی ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے دنیا کے اندر بیسیکلی پردہ فرمایا، جتنی نیکیاں انہوں نے کی آپ قیامت تک جو ہیں وہ بیسیکلی کیا ہو جائیں گی، وہ ایڈ ہوتی جائیں گی۔ اٹ از بیسیکلی اے کائنڈ آف این اس کو ہم کوئی بھی انکریمنٹل اپروچ کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کوئی بھی اس کے اوپر اپروچ اپلائی کر سکتے ہیں، مطلب کوئی بھی آپ اکنامک ٹرم کے اندر کیا کریں گے کہ آپ بیسیکلی جو نمبرز کی چیز ہے اس کو والیوم کی فارم کے اندر چینج کر کے جو اس کا امپیکٹ آئے گا وہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل صالح رکھے۔ یہ آیت جو ہے آخری، یہ ایک تعزیانہ ہے، اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ ایک وارننگ ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمسری کرتے ہیں اور اپنا جو آپ اس کو یہ کہیں کہ جو عقیدہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سمجھ لیں کہ جو ایک ہم اس کو یہ کہیں کہ سب سے خطرناک ترین چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور مخلوق کو کھڑا کر لینا۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو لے کے آئے فرشتے کو، وہ جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو جس کو وہ تانیث سے جو ہے وہ لنک کرتے ہیں یا تین چیزوں سے لنک کرتے ہیں، جبریل امین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جو چیزیں ہیں وہ سمجھنی ہیں کہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ آج کے دور کے اندر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو خلفاء جوڑ دیتے ہیں مختلف ناموں سے کہ یہ جو بزرگ تھے یہ بیسیکلی جو ہیں وہ ہفترواہوں کے نام سے جو ہیں وہ ان کو مشہور کر دیا جاتا ہے، مقبول کر دیا جاتا ہے، اور پھر کسی کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا بیٹا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا بیٹا بنا کے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جانشینی اور پھر باطنی حوالے سے یہ چیزیں مطلب بالکل اس طرح سے کر کے وہ آپ اس کو کہیں کہ چیزوں کو عجیب و غریب طریقے سے پیش کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص لوگ تھے، جن کے ناموں کے اوپر جو ہے وہ آج بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، وہ نہ جھوٹے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے وہ صالح لوگ سچے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ سچے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں وہ سچے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ مگر اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جو آج کے زیادہ تر جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں جو خلفاء حضرات بیٹھے ہیں، جو قدی نشین بیٹھے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آپ دیکھیں جو ان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک تعزیانہ ہے، یہ وارننگ ہے، اور وہ وارننگ کیا ہے کہ اور وہ لوگ جو ان جھوٹے پیشواؤں کے پیروکار ہوئے کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں دوبارہ لوٹ جانا ہوتا، آج دنیا میں ہیں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی طلب کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انتہا جو ہے وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس سے پہلے کہ یہ دوبارہ پھر وہ بیزار ہوئے ہوں گے۔ اس سے مراد یہ کہ یہ خلفاء اور یہ جھوٹے جو خلفاء ہیں، یہ جو بیسیکلی گمراہ کن عقائد کے ساتھ جو لوگوں کو خراب کرنے کے اوپر جو ہیں وہ تلے ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اپنی جو کسی قسم کی آپ دیکھیں جو ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ کبھی ایک پیشوا کی طرف جاتے ہیں، پھر دوسرے پیشوا کی طرف جاتے ہیں، پھر تیسرے پیشوا کی طرف جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہیں۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنی دنیاوی طلبوں کے لیے وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ رب کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی دنیا کی طلب کے لیے، اور وہ اصل جگہ جہاں پہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے سکتے ہیں، جو اصل در ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جو اصل جگہ ہے جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دل جو در ہے وہ عطا ہوتا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی اطاعت کا راستہ ہے۔ ان راستوں کو چھوڑ کے اور نئے نئے راستے جو یہ نکالتے ہیں سارے کے سارے، ان کے بارے میں تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہوں گے کہ آپس میں بیزار ہو جائیں گے، حسرتیں ہوں گی، حسرتیں خواہشیں بن کر اب دیکھیں کہ بالکل بڑھ جائیں گی ایسی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتائی یہ چیز کہ ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ جو نیک ہیں اور صالح لوگ ہیں، انہوں نے جو نیکی کا کام شروع کیا، ان کے لیے جو ہے وہ جو نیک اعمال ہیں، جو اعمال صالحہ ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور ان کے برعکس ان کے جو اعمال بد ہیں جو ان کو حسرتیں بنا بنا کے دکھائے جائیں گے وہ بڑھتے جائیں گے، وہ تنگ آ جائیں گے، لڑ پڑیں گے
کہیں گے، جو حقیقی پیشوا ہوں گے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور دین حنیف کے ماننے والے ہوں گے، ان کے جو ماننے والے ان کے درمیان دیوار لگا دی جائے گی، اور جو بیسیکلی جو سارے کے سارے جادوگر قسم کے اور یہ جھوٹے سارے کے سارے جو پیشوا اور گدی نشین اور ان کے سارے مریدین ہیں، یہ سب کے سب ایک ہی جگہ پہ ہوں گے اور سب کے سب لڑ پڑیں گے۔ اس کے اوپر میں اس کو اس طرح سے ریلیٹ کروں گا کہ ان کے اوپر کیا ہوگا کہ اس رسوائی کی ذرا ان کے اوپر کیا ہوگا کہ ان کے برے کام ان پر حسرتیں بنا بنا کر دکھائی جائیں گے، باعث شرمندگی، اور پھر کیا ہے کہ دوزخ سے جو نہ نکلنے والا عذاب ہے وہ اس کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ پاکستانی قوم کے ساتھ ہی جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو کوئی عذاب کچھ بھی نہ دے۔ آپ دیکھیں گے یہاں پہ جو بیسیکلی آج کے لوگ جن کو تھوڑا سا شاید کوئی ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور وہ ڈر اور خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے مجھے پولیس والا پکڑ لے، یا ہو سکتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ عدالت میں میری پکڑ ہو جائے، جب ان کے اوپر سے اختیار ہی ختم کر دیا جائے گا اور سارا اختیار ان کو ہی دے دیا جائے گا، تو آپ سوچیں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے کتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہوں گے، جو آج بھی ہم اس میں مبتلا ہیں۔ یہ ساری کی ساری اگر ہم چیزیں دیکھیں، ساری آیات، روشن آیات کو ہم دیکھیں، تو آج بھی ہم اس میں مبتلا ہیں۔ اپنے حالات و واقعات کے اوپر نظر ڈالیں کہ وہ ایس ایچ او، وہ پولیس والا جو مال لے کے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے اور کسی کے اوپر جھوٹا پرچہ کاٹتا ہے، اس کا رب کون ہے؟ ان آیات کی روشنی میں یہ سوال ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے۔ وہ شخص جو عدالت میں 1 کروڑ روپے کو اپنا رب بنا کے کسی کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس کا رب کون ہے؟ یہ میرا آپ سے کوشچن ہے۔ وہ شخص جو 6 سے 7 لاکھ روپے کی ایک چادر چڑھاتا ہے جا کے اپنے مرشد کی قبر کے اوپر، اور اس میں جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ خلیفہ ہے جو جھوٹ بول رہا ہے، یا وہ گدی نشین ہے جو جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ ایزی منی کی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ گمراہ کن پورا پروسیس ہے، اس کا حصہ ہے، جس کو پورا شیطان جو ہے وہ چلاتا ہے۔ یہ میرا آپ سے کوشچن ہے، اس کا رب کون ہے؟ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر جس کو پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، وہ صرف اور صرف مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور دن رات لگاتار وہ پاگلوں کی طرح پیسہ کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس میں جو دوائیاں بیچنے والا ہے، جو دوائیوں میں جو مرضی چیز ڈالتا ہے صرف اور صرف اپنے مال کو کمانے کے لیے، اس کا رب کون ہے؟ اسی طریقے سے میرا یہ کوشچن ہر اس شخص سے ہے جو زمینوں کی پوجا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ تو میری ماں، ہمارے آباء و اجداد یہ کہتے تھے کہ زمین کو بیچو گے تو فقط ایسے جیسے تم نے اپنی ماں کو بیچ ڈالا۔ یہ وہ ماں ہے جس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہ اس کے پیروں تلے جنت ہے۔ اس ماں کا اس زمین سے کیا تعلق ہے، اور یہ کس طرح کی ہماری سوچ ہے، کس طرح کی سوچوں میں ہم زندگی گزارتے ہیں، کس طرح کی ہماری روایات ہیں۔ ایک شخص جو جس کو تکبر ہے راجپوت ہونے کا، جس کو تکبر ہے ایوان ہونے کا، جس کو تکبر ہے ایون سید ہونے کا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کی حسرتیں کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ان کے اندر لے کے چلیں گی۔ سب سے پہلے جب میں نے اسلام کو قبول کرنا ہے اور لا الہ الا اللہ سے شروع کر کے جب میں شروع کروں گا تو پھر تمام بتوں کو میں نے توڑنا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک جماعت کہنے کو تو ہیں، مگر ہم سب کی آستینوں کے اندر جو ہے وہ بت ہیں، اور جو حکم اذاں ہے، جو اصل حکم ہے لا الہ الا اللہ، وہ ہم کرنے سے قاصر ہیں، جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔